اسکینڈل، تمام اداروں کو انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر کارروائی کی اجازت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر ملز ایسوسی ایشن کی درخواست مسترد کر دی، حکم امتناع خارج۔ رپورٹ پر عمل درآمد کے حوالے سے شہزاد اکبر کو تفویض کردہ اختیارات غیر قانونی، حکومت نیب کو ریفرنس بھیج سکتی ہے، مختصر فیصلہ جاری۔ چینی بحران فورانزک رپورٹ، سچ سامنے لانے کا وعدہ پورا ہوگا، حقائق قوم کے سامنے لائیں گے، ملک میں بحران پیدا کرنے والے مافیاز کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم پرعزم، کور کمیٹی کا عمران خان کے فیصلے پر اعتماد کا اظہار۔ اس وقت ایک پینڈیمک کے دوران جب آپ کہہ رہے ہو کہ صوبائی حکومتیں مقابلہ کرے، جب آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا صوبائی بجٹ کو استعمال کریں، ہم اپنا سالانہ صحت کا بجٹ سے گلوبل وبا کا مقابلہ کریں، اوپر سے ہم اس بجٹ میں آپ 229 بلین روپیز کم دیتے ہو، اور یہ ناانصافی صرف سندھ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، پنجاب کو بھی کم ملا ہے، پنجاب کو بھی 400 بلین کم ملا ہے۔ عمران خان 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈز کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے، وفاق کو سندھ کے اسپتال نہیں چھیننے دیں گے۔ بجٹ میں وفاق ہر صوبے کے لیے کرونا پیکج دیتا، جب سے وبا آئی ہر متنازع مسئلہ چھڑا جا رہا ہے، بلاول بھٹو۔ کہا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے سندھ کا دورہ جو ہے وہ سیاسی دورہ تھا، کہیں پہ غربت سے تنگ لوگ اپنے رہنما عمران خان کو آواز دیں گے تو ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے عمران خان ضرور پہنچے گا۔ شہریوں کے مسائل حل ہونے پر پھر سیاست شروع، کراچی میں وفاق کے نمائندے اپنی مدد آپ کے تحت عوام کی خدمت کر رہے ہیں، آپ نے خود کچھ کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے۔ بلاول جس حلقے سے منتخب ہوئے وہ آج بھی پسماندہ ہے، مراد سعید کا جوابی بات۔ آل پارٹیز کانفرنس 18ویں ترمیم کے حوالے سے حکومتی عزائم پر تشویش کا اظہار کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ 18ویں ترمیم پر کسی قسم کی ترمیم یا رد و بدل برداشت نہیں کی جائے گی۔ 18ویں ترمیم میں رد و بدل کی کوشش پر مزاحمت کا اعلان، صوبوں کا حصہ متعین ہے، کسی قسم کی کمی قبول نہیں کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا اعلان، JUI سربراہ کی اختر مینگل کے ہمراہ پریس کانفرنس، حکومت میں واپسی میرے بس میں نہیں، سرکار مسائل حل کر دے، پورا بلوچستان PTI جوائن کر لے گا، BNP رہنما کی گفتگو۔ حکومت میں جانا اب وہ شاید میرے اپنی ذات کی بس میں نہیں ہے، پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے۔ اگر حکومت واقعی ان معاملات میں دلچسپی رکھتی ہے اور سیریس ہے، وہ بلوچستان کے ان جملہ مسائل کو حل کر لیں، BNP نہیں پورا بلوچستان جو ہے PTI جوائن کر لیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کالعدم ہونے کا معاملہ، پاکستان بار کونسل کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ، حکومتی دباؤ میں FBR سے شفاف تحقیقات کی امید نہیں، وکلاء کی مشاورت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی قانونی ٹیم کا اہم اجلاس، سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کرونا سے متعلق قانون سازی پر مشاورت، ہیلتھ سیکٹر میں اصلاحات کا پیکج لائیں گے عمران خان۔ کرونا سے الارمنگ صورتحال، 24 گھنٹے میں ریکارڈ 153 اموات، تعداد 3382 ہو گئی، ملک بھر میں 1,71,666 شہری متاثر، سندھ 65,163، پنجاب میں 64,216، خیبر پختونخوا 20,790، بلوچستان میں 9,162 مریض۔ پاکستان سے بین الاقوامی پروازوں کی آمدرفت بحال، گوادر اور تربت ایئرپورٹ کے علاوہ پورے ملک سے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کی اجازت، سول ایوی ایشن نے نوٹم جاری کر دیا، تمام SOPs کا اطلاق لازم۔
गवर्नर और वजीर आला पंजाब की मुलाकात। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती इक़दामात मजीद मौसर बनाने का फैसला। अपोजिशन वबा के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के चक्करों में है, चौधरी सरवर की तनकीद। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट कुछ देर बाद पेश होगा। मजमूई हजम 465 अरब रुपए से जायद, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 310 अरब, PSDP की मद में 106 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान। तारीख में पहली बार बजट खसारा GDP के 10% से जायद होना परेशान कुन। हुकूमत गर्दिशी कर्ज पर भी काबू करने में मुकम्मल नाकाम रही। हुक्मरान अवाम की अमानत का एहसास कर बिल गिरवी ना रखा जाए, शहबाज शरीफ। हमजा शहबाज को बजट पढ़ने और सुनने में दुश्वारी का सामना। लीगी रहनुमा अपनी आंखों और कानों का इलाज करवाएं। बुज़दार हुकूमत ने 56 अरब के टैक्स रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। फयाजुल हसन चौहान। बजट में तनख्वाहें ना बढ़ाने पर रेलवे मुलाजमीन का लाहौर में एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, महंगाई के तनासुब से तनख्वाह का मुतालबा। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट्स पब्लिक करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सूबाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अदालत उस्मा में सिंध हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। ऐलान किया, पहले ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठते थे, अब भी वही हैं। हुकूमत में वापसी उनकी ज़ात के बस में नहीं। हुकूमत मसाइल हल करे, पूरा बलोचिस्तान PTI ज्वाइन करेगा। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में ही कभी ऐसा हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस किसी ने जो है हुकूमत से लाताल्लुकी का ऐलान किया हो। जब मैंने ऐलान किया उस वक्त भी हम आज़ाद बेंचेस पर बैठे हुए थे, अपने मुतालबात रख के अब भी हम आज़ाद बेंचेस पर बैठे हुए हैं। हुकूमत में जाना अब वो शायद मेरे अपनी ज़ात की बस में नहीं है। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला। जब हमने हुकूमत का साथ ही छोड़ दिया है तो बेगानी शादी में फिर अब्दुल्ला दीवाने हम क्यों बने? अगर हुकूमत वाकई इन मामलात में दिलचस्पी रखती है और सीरियस है, वो बलूचिस्तान के इन जुमला मसाइल को हल कर लें। BNP नहीं, पूरा बलूचिस्तान जो है PTI ज्वाइन कर लेगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि 18वीं तरमीम में रद्दोबदल पर मज़ाहमत करेंगे। चीनी कमीशन के किरदार आराम से निकल गए, कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि एहतसाब सिर्फ मुखालिफ के लिए है। जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस खारिज होने से अदालत की तौकीर में इजाफा हुआ। बदनीयती पर मबनी रेफरेंस फाइल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड को विफाक की जानिब से अगर उसमें रद्दबदल की कोशिश की गई तो उसकी हर सतह पर मुज़ाहमत की जाएगी। चीनी के हवाले से कमीशन की बात की है, किस तरह आराम से निकल गए और किसी कोई पूछने वाला उसका नहीं है। जो पार्टी की फॉरेन फंडिंग केस है वो क्यों इल्तिवा में मुसलसल पड़ता चला जा रहा है। BRT वाला केस वो क्यों इल्तिवा में पड़ता चला जा रहा है। अब ऐसे हुक्मरान कि जहाँ एहतसाब मुखालिफ के लिए हो और उनके लिए बिल्कुल भी ना हो और उनके खिलाफ दरवाजे उसके बंद कर दिए जाएं, और जब प्रेशर ज़्यादा आए तो उस प्रेशर को कम करने के लिए कभी एक आध बार चेयरमैन नेब कह देता है कि हमारा रुख गवर्नमेंट की तरफ भी हो सकता है। अच्छे तरीके से उन्होंने अपना केस फाइट किया है, खुद जज हैं, अदालत के मुकम्मल एहतराम के साथ किया है। उनकी अहलिया ने जिस साफगोई के साथ अपनी पोजीशन वाज़ेह की है, मेरे ख्याल में इससे अदालत की तौक़ीर में इजाफ़ा हुआ है। जजों को हरासां करने की कोशिश की गई है। जजों के जो अपने फ़राइज़ मनसबी हैं उस पर तात्तुर पैदा किया गया है। जो रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था उस पर ज़रूर एक कार्रवाई होनी चाहिए।
بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کورونا کی صورتحال میں سندھ کے 229 ارب کم دینا ناانصافی ہے، پنجاب کو بھی پورے پیسے نہیں دیے گئے۔ بجٹ میں وفاق ہر صوبے کو کورونا پیکج دیتا، جب سے وبا آئی ہر متنازع مسئلہ چھڑا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کی صحت یابی کے بعد NFC پر APC بلائیں گے۔ عمران خان 18ویں ترمیم اور NFC کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے، امید ہے اختر مینگل اپنے اعلان پر قائم رہیں گے۔ جو بجٹ پیش کیا گیا سارے سیاسی جماعتیں نے ریجیکٹ بھی کیا ہے۔ ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہو کہ صوبائی حکومتیں مقابلہ کرے، جب آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا صوبائی بجٹ کو استعمال کریں، ہم اپنا سالانہ صحت کا بجٹ سے گلوبل وبا کا مقابلہ کریں، اوپر سے ہم اس بجٹ میں آپ 229 بلین روپیز کم دیتے ہو، اور یہ ناانصافی صرف سندھ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، پنجاب کو بھی کم ملا ہے۔ 18th امینڈمنٹ کے خلاف اور NFC کے خلاف اب خان کی جو باتیں ہیں وہ کھل کے سامنے آئی ہیں۔ جب سے ان کا سلیکشن ہوا میں تب سے کہہ رہا ہوں، اور اب وہ آپ کے سامنے بھی کہتا ہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے، NFC کے خلاف ہے۔ مگر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اختر مینگل صاحب اپنا فیصلہ پہ قائم رہے گا، اور بالکل ہم جب وہ ایلائی بھی ہے تب بھی ہم مل کے کام کرنے کو تیار ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جلد جیسے ہی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے، انشاءاللہ تعالی سب دعا گو ہے، تو بطور لیڈر آف دی اپوزیشن وہ آل پارٹیز کا ہمارا آل پارٹیز کانفرنس بلائے گا، جس پہ ہم NFC ایوارڈ بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے جواب میں وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ بلاول بھٹو جس حلقے سے منتخب ہوئے وہ آج بھی پسماندہ ہے۔ پیپلز پارٹی خود مسائل حل نہیں کرتی، دوسروں پر تنقید کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے لاڑکانہ احساس سینٹر کا دورہ کیا تو اس پر بھی تنقید ہوئی۔ عمران خان سندھ، پنجاب یا بلوچستان کے نہیں بلکہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ کہا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے سندھ کا دورہ جو ہے وہ سیاسی دورہ تھا۔ عمران خان اس ملک پاکستان کے وزیر اعظم ہے، اور اگر کہیں سے پکار ہوگی، کہیں پہ غربت سے تنگ لوگ اپنے رہنما عمران خان کو آواز دیں گے تو ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے عمران خان ضرور پہنچے گا۔ میں فرزند زرداری کی بات کر رہا ہوں کہ جس حلقے سے آپ کا انتخاب ہوا ہے، ریموٹ ایریاز پرائم منسٹر نے وزٹ کرنے تھے، اور آپ کا حلقہ اور بارہا وہاں سے بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے بھی اس علاقے کو ترقی نہیں دے سکے۔ ابھی بھی سندھ میں آپ کی حکومت، لیکن لوگوں کے زخموں پہ مرہم آپ نہیں رکھ رہے، تو اگر ملک کا پرائم منسٹر وہاں پہ آیا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اس قسم کی سیاست آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، بلوچستان کے وزیر خزانہ ظہور بلیدی بجٹ پیش کر رہے ہیں۔